الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے جیتا ہے وہ مخلوق کو ہر شکل میں نفع پہنچاتا ہے، اور جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے وہ مخلوق کو نفع سے محروم کرتا ہے۔ ہم سب ایک زندگی کی ترتیب پہ چل رہے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اہل بیت چلے، اولیاء صالحین چلے، بزرگان دین چلے۔ ان کا مقصد مخلوق کو نفع دینا ہے، اور ان کا مقصد مخلوق کے لیے نفع مند ثابت ہونا ہے۔ ہمارے مزاج اور طبیعت میں مخلوق کے لیے نفع ہو، عمل کے ذریعے آپ نے کوئی عمل آزمایا، کوئی ٹوٹکا آزمایا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ضرور بتائیں، جھجکے نہیں، شرم نہ کریں۔ آپ کے اس عمل سے اللہ کے بندوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس صدقہ جاریہ کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے۔ دیکھیں، مائک ایسے پکڑیے گا جیسے میری طرف دیکھ لیجیے تاکہ آپ کی آواز صحیح جا سکے۔ عربی میں تقریباً 3 سال پہلے ملتان میں تھے میرے کو یرکان ہے بڑا زبردست، میرا پیٹ پھولا، میں ٹر نہ سکتا ہوں۔ میرے پیارے گل چاہ تو پرلا طرح تصویر کھانا پڑھا آئی، دوسرے میرے کو دوا لکھ دی نہیں، میں تو شیخ ریاض ہسپتال داخل رہ گیا ہوں، اور وال میرے کو تکلیف شروع تھی کہ میرے لطف کا طرح کم تھی کہ میرے کو غلطی تھی۔ میں آپ سے عرض کیا ہے اللہ والے کہ کوئی اعمال کا نفع بتائے۔ جی امال ہم چھوڑ دیں، کسی اور کو دیں بھائی۔ میں آپ میرے سوال کو سمجھیں اللہ والے، آپ حضرات کو کسی عمل سے، کسی ٹوٹکے سے فائدہ وہ درخواست کرنا۔ میرا نام محمد شمریز ہے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت شیخ جمال الدین یونس رحمۃ اللہ علیہ کے نوافل ناممکنات میں بدلتے دیکھی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک رشتہ داروں کا بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ 4 سے 6 گھنٹے زندگی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو میں نے الحمدللہ وہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے حضرت شیخ جمال الدین یونس رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کیے، اور ان کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی، پھر وہی دعا کاغذ پہ لکھ کے دریا میں بہا دی۔ ڈاکٹروں نے وہ بچہ خود اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا، بڑے سرجن نے کہا کہ انہوں نے رپورٹیں غلط کی تھیں، یہ تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا۔ دوسری یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حامیم لاجن سارون کا وظیفہ میرا 1.25 کروڑ سے زائد ہو چکا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، حضرت صاحب کی دعاؤں سے۔ وہ اپریل میں رسالے میں پڑی تھی، اپریل میں پڑی تھی جی۔ کیا دعا تھی؟ وہ حضرت 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے حضرت شیخ جمال الدین یونس رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کرنے ہیں، پھر ان کے صدقے سے اللہ سے کرنے کہ اللہ میری فلاں پریشانی، فلاں مسئلہ حل کرنا، اللہ سے آہو جاری کے ساتھ دعا کریں۔ پھر وہی جو دعا مانگی ہے وہ ایک کاغذ پر لکھ کر چل کے دریا میں بہا دیں۔ اس میں لکھا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مجھے تو چند گھنٹوں میں یا 1 آدھ گھنٹے میں اس کا رزلٹ الحمدللہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ تو حامیم لگن سرون کے وظائف سے میری زندگی میں بہت سکون چین ہے، الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں، جو خواہش دل میں آتی ہے وہ بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے کہ ایسی زندگی ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ شاید اس کی ہر خواہش نہ پوری ہوتی ہے، لیکن میں ایک عام آدمی ہوں، اللہ نے میری ہر خواہش کو تقریباً جو دل میں آئی جائز اللہ نے کرم کر دیا۔ تو حضرت جی جو 1.25 کروڑ سے زائد ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس میں جو کمیاں کوتاہی اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اور دوسرا حضرت کی یہ گزارش تھی کہ میں نے جتنا 1.25 کروڑ کا نصاب پڑھا ہے میں حضرت حکیم طارق محمود نجوبی دامت برکاتہم عالیہ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور اس کا جو حضرت عقیل فاروق محمود نے جو بھی دارالبرکات مالیہ کو عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ میرا نام خلیل احمد ہے، فیصل آباد سے آیا ہوں۔ پچھلے دنوں میری مشیرہ جرمنی سے آئی ہوئی تھی، تو جب ایئرپورٹ پہ جانے لگے تو راستہ دونوں روڈوں کی طرف، سگین پور کی طرف بھی اور شادرہ کی طرف بھی، اس طرف سے بھائی چلے گئے، اس طرف سے میں ٹرک الٹا ہوا تھا، تو علم شراب پڑھتے رہے الحمدللہ راستہ صاف ہو گیا۔ اس بھائی کو بھی میں نے کہا آپ بھی پڑھیں، بلکہ راستہ بس اوقات ایسا ہو گیا، اتنا تنگ ہو گیا، بڑی مشکل ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یا اللہ یہ علم شراب کی برکت تو ہے ہی، بس ایک بیج بھی ہوئی مجھ سے۔ میں نے کہا اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بلا کلیت میں ان قلبی، میں نے قلب کے لیے اگر حکیم صاحب جو ہیں ماشاء اللہ آپ کے مقبول بننے میں سے ہیں تو ہمارا یہ راستہ پورا کرا دیں۔ اللہ نے مہربانی فرما دی، اللہ نے یہ بھی اطمینان قلبی عطا فرما دیا، اس کی خاص مہربانی ہے، علم شراب کی برکات ہیں آپ نے جو بتائی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں اس پہ کامل یقین نصیب کرنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اسد ہے۔ میرے پاس چند واقعات ہیں۔ حضرت جی نے مجھے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنے کو کہا تھا، تو اس عمل کے ساتھ ہمیں بہت فائدے۔ میری سسٹر کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ رشتے تک نہیں ہو رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے رشتے دیکھ کے چلے جاتے تھے، لیکن رشتہ پھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے یہ عمل کرنا شروع کیا، فضل و کرم سے میری سسٹر کا بہت اچھی جگہ رشتہ بھی ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسباب نہیں تھے کہ ہم جو ہے شادی اچھے طریقے سے کر سکے، کیونکہ ہماری جو فیملی ریلیٹیو تھے وہ بہت ان کے مالدار تھے، لیکن ہمارا جو رہن سہن تھا وہ مناسب سا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے غیر سے اتنی مدد فرمائی کہ ہمارا اتنا اچھے طریقے سے جو سلسلہ شادی کا ہوا، لوگ حیران رہ گئے کہ ان کا کیسے یہ اسباب بنے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہر ماہ پہ جو ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میں ٹور میں رہتا رہتا تھا، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ میں نے اس عمل کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا، اور اس عمل کو پڑھنے سے مجھے ہر بار ٹائم مل جاتا، ایون کہ مجھے ہر 15-20 منٹ بعد پہ ٹائم مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پھر ایک ہفتے میں انٹرویو دینے جا رہا تھا، تو ہوا ایسا کہ مجھے کوئی عمل سمجھ نہیں آیا کہ میں انٹرویو کیسے کلیئر کروں۔ میں نے 5 سورۃ 6 بسم اللہ پڑھتا ہوا چلا گیا کہ یار چلو یہی پڑھ لیتا ہوں، اس سے اللہ پاک میرا تو مسئلہ حل کر دے گا، اور اللہ کا شکر تھا میرا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ پھر حضرت جی نے کافی مطلب فرمایا کہ جو مرغا جب اذان دیتا ہے تو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں نے گھر میں مرغے رکھے ہوئے تھے، لیکن ان میں برکت کے انتظام مرغے انڈے دیتی تھی، بس میں پریشان سا رہتا تھا یار میں کس لیے ان کو رکھا ہوگا، کیا تو میں ان کو آزاد کر دوں چھوڑ دوں۔ پھر میں نے صرف اس لیے سے رکھ لیا یار چلو میں ان کی جب یہ اذان دیا کریں گے نا تو میں اس میں دعا کر لیا کروں گا۔ وہ دعا کرتے کرتے پھر میں نے ان کا ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی کس ٹائم دعا کرتے ہیں وہ ٹائم کو نوٹ کروں۔ وہ جب میں نے ٹائم نوٹ شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جس ٹائم نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ظہر کے ٹائم 1 بجے اذان ہوتی ہے تو مرغے اذان دیتا تھا تو وہ قبولیت کا ٹائم تھا۔ پھر آخری ٹائم جب مرغے نماز کا آخری وقت رہ گیا جیسے 2:30 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، تو اس ٹائم مرغے نے اذان دینی شروع کر دینی کہ اب آخری ٹائم رہ گیا۔ اسی طرح ہر اوقات میں نماز کے ساتھ مرغا جو اذان دیتا تھا، ایون کہ رات کو 2:30 بجے جب عشاء کا آخری ٹائم تھا تب مرغا اذان دیتا تھا، پھر جب تہجد کا ٹائم شروع ہوتا تھا تب اذان دیتا تھا، جب فجر کا نمازیں اذانیں شروع ہوتی ہیں تب اذان دینے لگ جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ پھر حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو غیر جو زبان جن کی زبان نہیں ہے، یعنی کہ روم خلوق جو بول نہیں سکتے، جیسے جانور ہیں بلی وغیرہ ہیں، ان کی خدمت کیا کرو کہ اللہ پاک آپ کی ہر چیز میں برکت ڈالے گا۔ میں نے گھر میں نا فینسی پرندے بہت زیادہ رکھے تھے، لیکن وہ بریڈ نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھو دیکھیے میں نے اپنے گھر سے 3 بلیاں جو تھی وہ اٹھا کے نا بوری میں ڈالی اور ڈال کے میں ان کو دور بتا دیا کہ یہ میرے نا پرندوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، ان کو ڈراتی ہیں، تو مجھے بڑی پریشانی رہی۔ پھر میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ پاک کوئی ایسا سبب لگا کہ وہ بلی واپس آ جائے اور میں اس کی خدمت کیا کروں۔ 1.5 ماہ کے بعد وہ بلی واپس آئی، میں نے اس کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ پھر حضرت جی سے میں نے سنا کہ وہ جب اس کا درود شریف اور ایک مطلب کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرو تو آپ کی جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ تو میں نے جب سے ان کی خدمت کرنی شروع کی اور ان کو کلمہ اور درود شریف کا ہدیہ شروع کیا، الحمدللہ میرے پرندوں کے اندر برکت ڈلنی شروع ہو گئی۔ جزاک اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حافظ صاحب میرا نام بابر ہے تو میں فیصلہ آباد سے ہوں. آج میرا پہلا ہی یہاں پر درس ہے آپ کے ساتھ. میں تقریباً 6 سال سے بہت زیادہ ڈپریشن کا مریض تھا. سائیکولوجسٹ سے اپنا علیحدہ علاج کروا رہا تھا اور باقی مجھے پیشاب کا بھی بہت مسئلہ تھا, میدے کا بھی بہت مسئلہ تھا. تقریباً میں 6 سال سے بہت زیادہ میڈیسن یوز کر رہا تھا. تو میں ادھر آیا, نیٹ سے میں نے پڑھا ابکری کا, تو میں نے ادھر آیا تو آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے ملا. انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا, یا ممیتو یا قابضو یا صبورو یا مانعو یا حفیظو. جب سے میں نے وہ شروع کیا ہے تو میری ساری ہی تقریباً پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے اور میں ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ زندگی گزار رہا ہوں. میں 6 سال بہت زیادہ پریشان رہا تھا, تو اتنے زیادہ خودکشی کے خیالات آتے, عجیب طرح کے خیالات, در در میں پھرا, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ میرے ذہن میں گمان بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ مل چکا ہے اور کیا مجھے ملنا ہے. مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور میرے لیے ایسی اس بات پیدا ہوگا کہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہوا. یہ سب آپ کی فیض ہے اور یہ آپ کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دو پوائنٹ اور حضرت یہ تھے کہ ایک مرتبہ میں ساری زندگی کا شیڈول بنایا ہوا تھا کہ میں جب بھی موٹر سائیکل پہ نکلتا تھا تو میں آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا تھا, لیکن میں نے 8 سال کے موقع میں میرا 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ تب ہوا تھا جب میں نے آیت الکرسی اور یا حفیظ یا سلام نہیں پڑھا. لیکن الحمدللہ جب بھی میں موٹر سائیکل پہ جاتا ہوں یا کسی سواری پہ بھی جاتا ہوں, 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھ کے میں جتنا بڑی توڑ موٹر سائیکل پہ بے دھیانی میں بھی چلا لوں, لیکن اللہ پاک غیب سے میری ایسی مدد اور حفاظت فرماتا تھا کہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ ایک آپ نے فرمایا تھا المالک القدوس السلام. میں یہ شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے جب بھی پڑھتا ہوں, مجھے جسم میں کوئی بیماری ہو, بے شک وہ ناف کے نیچے کی یا کوئی بھی بیماری ہو, الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے اسے مجھے بہت شفا ملتی تھی. السلام علیکم جی. سر شادی کا فارمولہ حضرت طارق محمود صاحب نے مجھے دیا تھا پڑھنے کے لیے, تو الحمدللہ شکر الحمدللہ کام ہو گیا تھا. وہ اس طرح ہے کہ الحمد شریف 70 بار, ہفتے سے جمعرات سے 70 بار, اور ایسے جیسے ایک دن کم ہوتا جائے گا 60 بار 50 بار پڑھتے جانا ہے. اور ساتھ یا حکیم ہو یا حنان ہو یا عزیز و بحق برحمتی کا رحمت یہ دیا تھا. الحمدللہ میں شادی کا جو نا عمل پورا ہو گیا تھا. یا حکیم ہو یا حنان ہو یا عزیز و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حکیم ہو یا حنان ہو یا عزیز و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے علاوہ شادی کے کچھ دن کے بعد جو ہے نا ایسا ہوا کہ شاید بچے کے لیے کافی لوگوں نے نا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ ہاں جی کیا ہے بچہ نہیں ہو رہا, اور فیملی والوں نے بھی تانے شروع کر دیے تھے. تو حضرت نے بتایا کہ موتی مسجد کا, الحمدللہ میں موتی مسجد میں گیا, وہاں پہ نوافل ادا کیے. شکر الحمدللہ 2 ماہ کے بعد اللہ پاک کا خاص کرم ہوا اور اللہ پاک نے مجھے نوازا. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہاں جی, اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم جی, میرا نام انیس ہے لاہور سے. حضرت نے ایک مرتبہ بتایا ہے کہ گناہوں کی شرمندگی تو بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کر کے شرمندہ ہونا جو ہے, نیکی کر کے شرمندہ ہونا ولایت کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو مقبول دعا ہے ربنا تقبل منا, تو حضرت نے یہ فرمایا کہ پورا کعبہ تعمیر کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے, اور کعبہ تعمیر کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ محرم یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قابل تو نہیں قبول فرما لے. اللہ کو نیکی کا کام کرتے ان کا شرمندہ اور عاجزی کرنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ان کے قدم اپنی شان کے مسئلہ بنا دیا. تو نیکی کرتے چلے جائیں, اگر ایسے شرمندہ ہوتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے قابل تو نہیں کر سکی, اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ. بس یہ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے. امت کے لیے اعمال پھیلاتے رہے, ہمیشہ امت کے لیے موتی چنتے رہے, اللہ کی مخلوق کے لیے خیریں برکتیں میری ذات ذریعہ بن جائے مخلوق خدا تک خیریں پہنچانے کے لیے, اس کے لیے کرتے رہا کریں.
اور اللہ سے مانگتے رہا کریں۔